بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب اللہ. آج سے ہمارا سورہ النساء شریف کا سبق شروع ہو رہا ہے. ابھی تک ہمارے 182 سبق مکمل ہوئے الحمدللہ. یعنی 182 دن ہم نے کچھ وقت قرآن شریف پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے صرف کی. یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے اور قرآن شریف کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آئے. اتنا مضبوطی کے ساتھ ہم اس پہ عمل کریں. یہ ہماری سیرت و کردار اور اخلاق کو سنوارنے کا ذریعہ بنے، ہمارے ایمان اور عمل کی مضبوطی اور پختگی کا ذریعہ بنے. آج سورہ نساء شریف کا تعارف ہوگا اور کل انشاءاللہ اس کے آگے اسباق شروع ہوں گے. سورہ النساء شریف پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس کا زمانہ نزول غزوہ احد کے بعد کا ہے. غزوہ احد شوال 3 ہجری میں ہوا تھا، کیونکہ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یتیموں کی کفالت، وراثت کی تقسیم، نماز خوف جو جنگ میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور تجمم کی اجازت ہے. اور یہ تجمم جو ہے نا وہ غزوہ بنی مستلق کے بعد اس کی اجازت دی گئی ہے. اس سے واپسی پہ جو نماز خوف ہے وہ غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی جو 4 ہجری میں پیش آیا، اور یہ غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں پیش آیا تھا. اور 3 ہجری شوال کے بعد سے لے کر تقریباً 5 ہجری تک جو ہے نا 5 ہجری کے اوائل تک اس کا نزول جاری رہا ہے. مختلف اوقات میں چند آیات جو ہے نا وہ نازل ہوتی رہی. یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن شریف کی بڑی سورتوں میں سے، مثلا دیکھیے نا اس کی آیات کی تعداد 176 ہے. بعد میں جب رکوع کے حساب سے تقسیم کی گئی تو اس کے 34 رکوع بنے. یہ سورہ مبارکہ انتہائی اہم ہے. اس میں بطور خاص معاشرتی معاملات اور مالی معاملات، خاندانی معاملات انہیں ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے پرسکون ہونے اور کامیاب ہونے کی جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کے حوالے سے وہ اس کی فیملی ہے. اگر فیملی پرسکون ہے، فیملی کے معاملات بہتر ہیں تو انسان فریش ہوگا، پرسکون ہوگا اور باہر کے معاملات بھی آسانی سے کر سکے گا. لیکن اگر وہ گھر سے ہی پریشان ہے تو باہر اس نے جا کے کیا کرنا. تو گھریلو زندگی کے حوالے سے، اسے خوشگوار بنانے کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بڑی واضح نصیحتیں، ہدایتیں اور احکامات اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. دوسرا بڑا مضمون اس سورہ مبارکہ کا یتیم بچوں کی کفالت، ان کی سرپرستی اور ان کے مال کی حفاظت کے حوالے سے، کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے تو پیچھے ان کے بچے یتیم ہو گئے. ایک عرب میں تھا یتیموں کی پرورش کا، ان کی خدمت کا دستور، اس میں یتیموں پہ مسلم بھی کیا جاتا تھا، ان کے مال پہ بھی قبضہ کیا جاتا تھا اور ان کے مال کو بہانے سے کھانے کی کوششیں کی جاتی تھی. تو اب جب یہ معاملہ پیش آیا غزوہ احد کے بعد تو اب نئے سرے سے اسلام نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے مال کی حفاظت اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کرنے ہیں وہ ساری تفصیلات اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں. تیسرا بڑا موضوع اس سورہ مبارکہ کا عورت کے مقام و مرتبے کو واضح کرنا ہے
عورت شروع سے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، کمزور ہے پیدائشی اعتبار سے، تو لوگوں نے اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اب کمزور یہ جسمانی طور پہ ہے، باقی تو اس کے اندر سارے شعور، سوچنے سمجھنے کی طاقتیں تو موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عورت کو ملکیت کے حقوق دیے گئے ہیں، حالانکہ پہلے عورت کو حقوق ملکیت حاصل نہیں تھی، اور ایک خاندان اور فیملی کے اندر اس کی جو قوت ہے اور طاقت ہے اسے تسلیم کیا گیا اور اس کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا، اسے وارث بنایا گیا، اور جو میاں اور بیوی کا ازدواجی رشتہ ہے اس کی حساسیت کو واضح کیا گیا، اور پھر یہ واضح کیا گیا کہ جس طرح بیوی پر میاں کے حقوق ہیں اسی طرح میاں کے بھی بیوی پر حقوق ہیں، اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر اس رشتے میں کہیں کوئی جھول آ جائے، کوئی میاں بیوی کے رشتے میں کوئی پریشانی بن جائے تو تم نے اس پریشانی کو دور کیسے کرنا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آتی ہیں۔ چوتھی بات آئیے اس میں میراث کی تقسیم، جو اسلام کا نظام میراث ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ مبارکہ میں بیان ہے۔ اور پانچویں بات اس میں منافقین کو واضح کیا گیا ہے۔ اب ظاہر غزوہ احد میں تو منافقین کھل کے سامنے آ گئے تھے، تو اب ضرورت تھی کہ مزید کوشش کی جائے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، چلے جن کی اصلاح نہیں ہوگی وہ کھل کے واضح آ جائے۔ منافقین کی نشانیاں مزید بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان نشانیوں سے منافقین کو پہچانیں۔ پانچواں مضمون اس میں انفرادی اصلاح ہے، انفرادی اصلاح، بلکہ چھٹا مضمون انفرادی اصلاح کا ہے کہ انسان کے اخلاق اعمال کی اصلاح، اس کے اندر احسان کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ، دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ، اور چھٹا جو ہے نا وہ مضمون اس کے اندر اطاعت رسول ہے۔ اب دیکھیے رب العزت کی خبر اگر کسی نے دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دین کے احکامات کا دار و مدار آقا علیہ السلام کی ذات ہے، ماخذ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ نے بھیجا ہے، لیکن آگے درمیان میں وسیلہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری جتنی مضبوط ہوگی اتنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری مضبوط ہوگی۔ حضور درمیان میں وسیلہ ہیں، سبب ہیں، مرکز ہیں، تو اگر آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کمزور ہوگی اور لوگ ڈائریکٹ کہیں کہ ہم صرف اللہ کی مانیں گے باقی نہیں مانیں گے، تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے، اور کب تک مانیں گے؟ خیال آ جائے گا یار جس اللہ کی مان رہے ہیں پتہ نہیں وہ اللہ موجود بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس آقا علیہ السلام کی زبان اقدس پر یقین کی وجہ سے ہے، تو جب حضور کی مانیں گے تو پھر اس میں کمزوری نہیں ہوگی، تو اس میں بڑے واشفاف اور واضح انداز میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پہ جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے رب کی قسم ہے، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کے مضامین کا مختصر خاکہ ہے، انشاءاللہ جب اسباق اس کے چلیں گے کل سے تو پھر یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ واضح ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کرم نوازی فرمائے، عافیت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔